هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے حدیث کے درس میں باب اللباس، کپڑوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کن کپڑوں کو پہننا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ اب دیکھیے اور چند باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کپڑوں کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ایک تو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس القصی والمعصفر۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قص یا قس نامی ایک شہر تھا جن کے علاقے میں، یعنی یہ گاؤں میں چند کپڑے بنتے تھے، ان کے کپڑوں کو پہننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قصی جو شہر ہے وہاں کے بنے ہوئے کپڑے، اس کو پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریشم کے کپڑے تھے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ بھگوا کلر جو ہے، اورینج جو کلر ہے، وہ کپڑے مرد پہنتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا۔ جو آج کل عام طور پہ غیر مسلم لوگ اپنے دینی اور اپنے مذہبی ایک علامت کے طور پر جس کپڑے کو استعمال کرتے ہیں، جس کو اورینج کلر کہہ سکتے ہیں، بھگوا کلر کہہ سکتے ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ تو اس لیے جس طرح ریشم کے کپڑے کو پہننے سے بچنا چاہیے، اسی طرح سے اورینج کلر کا جو کپڑا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈارک جو کپڑے ہوتے ہیں وہ عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کو اس سے منع کیا گیا۔ جبکہ بعض روایتوں میں یہ پہننے کا اجازت بھی معلوم ہوتا ہے، تو لیکن عام طور پہ اس طرح کے کپڑوں کو نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں کا لباس ہے۔ ایک دم ڈارک کلر، کوئی ریڈ کلر، کوئی ایک دم اورینج کلر، کوئی ایک دم اسکائی بلو کلر، کوئی بھی کلر، پنک ہو، یلو ہو، کوئی بھی ایک دم ڈارک کلر اگر مرد حضرات پہنتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ خاص کر کے بھگوا کلر کا رنگ، خاص کر کے اورینج کلر کا رنگ، اس کپڑے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور روایت مسلم شریف کی، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رآ علی النبی ثوبین معصفرین فقال امک امرتک بہذا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر زرد رنگ کے کپڑے کو دیکھا، اورینج کلر کا فل کپڑا دیکھا پہنا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں نے اس کو پہننے کا حکم دیا ہے؟ یعنی ڈانٹ کے طور پر، امی کا کپڑا ہے تم پہنے ہو، عورتیں پہننے کا کپڑا ہے تم پہنے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روکا، اور ڈانٹ اور ڈپٹ کے طور پر، یعنی ایک سرزنش کے طور پر یہ بات کہی، کیا تمہارے امی نے تم کو یہ پہننے کا حکم دیا ہے؟ یہ تو عورتوں کا کپڑا ہے، یہ مرد اس طرح کے کپڑوں کو نہیں پہنتے جو بالکل ڈارک ہو۔ ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں گھر میں کسی کے لیے، تب بھی لائٹ کلر، وائٹ، کریم، اس طرح کے کلر کو پرچیز کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی کسی کام میں رہتا ہے،
اور کام کے لیے اس طرح کا کلر استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عام طور پہ کہیں باہر نکلنا ہو، کہیں جانا ہو تو سفید رنگ، سفید کلر میں تھوڑا سا ڈارک ہو، تھوڑا ڈم ہو، سفید کریم کلر ہے، اسکائی بلو میں بالکل ڈم کلر ہے، اس طرح کے لائٹ کلر جو ہوتے ہیں ان کپڑوں کو پہننا چاہیے زیادہ محبوب، اور خاص کر کے سفید رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا فرماتے تھے، اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اور منع بالکل کیا ہے، ریشم کا تو بالکل حرام ہے۔ اس کے بعد تمام کلر میں سختی سے اللہ کے نبی نے منع کون سا کیا، اورینج کلر کا، بھگوا رنگ کا جو کپڑا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، یہ نہ پہنے۔ جیسے کہ میں نے بتایا حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس پہنا ہوا دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اورینج کلر کا کپڑا پہنے تھے۔ تو یہ کیسے، حدیث میں منع فرمایا اللہ کے نبی پہنے تھے، کہا کہ جائز ہے، آدمی پہن سکتا ہے مجبوری کے صورت میں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پسندیدہ کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، نہیں، اسلام سفید کپڑے کو پسند کرتا ہے۔ اسلام اگر پسند کرتا ہے تو ایسے کپڑے جو بالکل ڈم کلر کے ہو مردوں کے لیے۔ اور یہاں پہ بہت سارے محدثین نے کہا اس میں جو اورینج کلر کی دھاریاں بنی ہوئی تھی، باریک باریک، بیچ میں سفید، اس میں اورینج کلر کے باریک سے ایک کیا بنے ہوئے تھے، دھاریاں، لمبا جو ہوتا ہے کپڑے میں الگ الگ بیچ میں لکیریں ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی تھی۔ فل وہ کیا نہیں تھا، بالکل اورینج کلر کا مکمل کپڑا نہیں تھا۔ تو بہرحال کسی بھی صورت میں مرد کو ریشم تو پہننا بالکل حرام ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی کلر، خاص کر کے اورینج کلر کا کپڑا اگر پہنتا ہے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ لیکن اگر کچھ بھی موجود نہیں ہے، کپڑا ہی نہیں ہے، نماز کو جانا ہے، تو اس صورت میں، کپڑا نہ ہونے کی صورت میں اورینج کلر کا کپڑا بالکل پہن سکتا ہے، جائز ہے۔ اب دیکھیے کپڑا پہنتے وقت دعا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام جو ہے ہمیں ہر چیز کی تعلیم اور رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ کپڑا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ کپڑا میسر نہیں، ایک ٹکڑا میسر نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی کپڑے پر کئی کئی سال گزار دیتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں ہر موقع پر دعا سکھایا۔ باتھ روم میں جا رہے ہیں دعا ہے، باتھ روم سے آ رہے ہیں دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، گھر سے نکلتے وقت دعا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں دعا ہے، مسجد سے نکلتے وقت دعا ہے، کھانا کھا رہے ہیں دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کپڑا پہنتے وقت دعا ہے، نیا کپڑا پہنتے وقت دعا ہے، چاند دیکھتے وقت دعا ہے۔ ہر موقع پر اسلام نے ہمیں دعا سکھایا۔ یہ دعا اللہ کی نعمت کی ہم قدردانی کر رہے ہیں، اس کی ایک علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے یہ۔ اور ہم لوگ زندگی گزر گئے، کتنے ہم لوگوں نے کپڑا پہن لیا لیکن ہم کبھی دعا نہیں پڑھتے۔ کہاں برکت ہوگی، کہاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، کہاں اللہ نظر کرم کرے گا، اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت ہماری طرف کہاں آئے گا؟ ہم کو دعائیں یاد نہیں، جبکہ کپڑا پہنتے وقت بھی دعا پڑھنا ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ یہ کپڑا مجھے کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا، اس کی تعریف ہے۔ میری حیثیت کیا ہے؟ ننگا دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور بغیر کپڑے کے ایک کفن میں لپٹا ہوا جاتا ہے انسان، کوئی لایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ کو اللہ نے مال دیا، مجھے کپڑا دیا، کھانا دیا، میری ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے، یا اللہ کی طرف سے میرے اوپر رحمت اور کرم ہے اللہ کا۔ یہ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں کپڑا میسر نہیں، کھانا میسر نہیں، چھت میسر نہیں، علاج میسر نہیں، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے، پیسہ نہیں ہے، سونے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ نے ہم سے کیا طلب کیا؟ کہ اللہ نے تم کو کپڑا دیا ہے، سنت کے مطابق پہنو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو دعائیں بیان کی کپڑے پہنتے وقت، کیا دعا؟ الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ کپڑا مجھے عطا کیا۔ سیدھا ہاتھ پہلے ڈال کے یہ دعا پڑھ کے کپڑے پہننا، برکت دیکھیے، زندگی بدل جائے گی۔ دعائیں حسن حسین، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ سفر کی دعائیں سفر کے مصائب سے بچائے گی۔ گھر میں آتے وقت اللہ کا نام لے کر داخل ہونا، گھر میں داخل ہونا، یہ سب شیطانی وسائس، اثرات، جو بھی چیزیں سب ختم ہو جائے گی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آدمی اگر دعاؤں کا پابند بن جائے، کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے فجر کے بعد، مغرب کے بعد، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا 3 مرتبہ کوئی آدمی صبح میں شام میں پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان میں اس کو کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے علاوہ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے مقدر میں ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی بھی مخلوق اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اتنی زبردست دعا ہے دیکھیے۔ اور اس میں سے یہ کیا ہے؟ کپڑا اللہ نے جو دیا ہے، اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو حلال طریقے سے ایسے کپڑے پہننا جو شریعت میں جائز ہے۔ دوسرا کیا بیان فرمایا؟ بالکل اورنج رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے مردوں کے لیے۔ عورتیں اگر پہنتی ہیں تو گنجائش، پھر عورتیں بھی احتیاط کرنا چاہیے، دوسرا کوئی کپڑا لے لے۔ تیسرا کیا ہے؟ کپڑا پہنتے ہوئے دعا پڑھنا، میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی، اس کے بغیر اللہ تو نے مجھے دیا۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں راستے میں فقیر محتاج گھر کے پاس آتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اللہ نے اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کیا، اس کو اللہ نے ہاتھ پہلانے والا بنایا، وہ آپ کے سامنے ہاتھ پہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا، ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو کیا ہماری ایسی کوئی ہمارا کوئی ایک اچھا کام تھا کیا، یا کچھ ہم نے کچھ اللہ سے مطالبہ کیا تھا کیا اللہ کے پاس ہمارا کچھ چلتا تھا کیا، جس کی وجہ سے ہم کو اللہ نے مال دیا، اللہ نے چھت دی، اللہ نے سب کچھ دیا، اور اس کو اللہ نے محتاج بنایا؟ میں اس طرف کھڑا ہوں دینے والے کی طرف، وہ مانگنے والے کی طرف کھڑا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی کچھ ہمارے طرف سے کچھ مزید کچھ چیز تھی اللہ کے پاس ہم مانگ کے لیے؟ کیا دکھتا ہے آپ کو؟ ایک ہی چیز دکھتا ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ نے ہمیں ایسا کیا کہ 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں پہنانے والا بنایا، کسی کو دے سکتے ہیں ہم اس کو ایک جوڑا، مانگ کے پہننے والے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پہ شکر کیا ہے؟ کپڑے پہننے کی دعا پڑھنا، یہ بھی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ ایک شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے خاص کر کے گھر میں جتنے بھی مرد ہیں، اپنے پینٹ کو، لنگی کو، جو بھی آدمی تہبند بولتے ہیں، نیچے جو پہنتا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر پہننا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم؟ جو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں ٹخنے سے اوپر کپڑا نہیں رہتا ہے، نیچے رہتا ہے۔ حدیث میں ایک جگہ پہ آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک کرے گا۔ 3 لوگ، کتنا بڑا ایک آدمی اپنے آپ کو کس گڑھے میں دھکا دے رہا ہے۔ دیکھو گناہ کیا ہے، گناہ کیا دیکھو، اور اس کا وبال کیا؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے غصے میں دیکھنا، ایک ہوتا ہے محبت میں، انہیں معاف کرنے کے لیے، انہیں درگزر کرنے کے لیے اللہ نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ازار کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے،
بچوں کو ہم لوگ لاتے ہیں بڑا پینٹ، معلوم نہیں ہوتا ہے، پھر 2 سال چلے گا بلکہ. پینٹ بچے ہو یا بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد اگر ہے، ٹخنے سے نیچے جہاں ہم لوگ شو پہنتے ہیں نا، وہ جو ہمارا ہڈی ہوتا ہے پیر کے نیچے جہاں شو وغیرہ اینڈ ہوتا ہے، اس سے نیچے اگر کوئی کپڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ تو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ اللہ بات کریں گے، نہ پاک کریں گے. کتنا بڑا دیکھو گناہ کیا ہے. گناہ شعور نہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے وعید بیان فرمائی تو حرام ہے وہ کپڑا. وہ کپڑا جو گھر میں لٹکا ہے نا مردوں کا، اگر ہے تو حرام ہے وہ کپڑا. گناہ کچھ بھی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ کپڑے کا لٹکا ہوا ہوگا اتنا حصہ جہنم میں ہوگا. اب ایسا تو نہیں ہوگا نا پاؤں جہنم میں رہے گا انسان جنت میں رہے گا. کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ کچھ بھی نہیں. اس لیے بولتے کبھی کبھی معمولی چیز بھی آدمی اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی کیا کرے، ایسا کپڑا سلوائے، ایسا پینٹ سلوائے، ایسا کوئی آپ جو بھی پہنتے ہیں نیچے پینٹ کے طور پر وہ ٹخنے سے اوپر ہو. ہاں کوئی آدمی بہت موٹا ہے، پینٹ اوپر کرتا ہے نیچے آ جاتا ہے، پھر اوپر کرتا ہے پھر نیچے آتا ہے، تو اس کو تو گنجائش مجبوری ہے. بہت سارے لوگوں کو پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے پیٹ پہ باندھتے تو تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، پینٹ پھر کھسک کے جاتا ہے. لیکن عام طور پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ نماز میں لوگ کیا کرتے ہیں، پینٹ اوپر کرتے ہیں. یہ نماز کے لیے نہیں ہے، یہ مطلقاً زندگی میں کتنے لوگ ایسے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد اپنا پورا پینٹ کاٹ دیے، ختم. یہ اللہ کے نبی سے محبت، یہ اللہ کے نبی سے پیار. گھر میں جتنا پینٹ تھا بچوں کا اپنا سب ٹخنے تک ماپ لے کے کاٹ کے پھینک دیے، اس کو فولڈ کر کے سلا دیے. فولڈ کرنا نہیں، فولڈ کر کے رکھتے، فولڈ کرتے پھر کھولتے، فولڈ کرتے وہ نہیں. اس سے نیچے پہننے ہی نہیں تو پھر وہ کپڑا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے. دعویٰ کرنا اصل نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی یا کنگن دیکھا تو کہا جہنم کا آگ ہے، کاٹ کے پھینک دیا انہوں نے. کسی نے کہا کہ اٹھا لیجئے، آپ کے گھر والوں کو تو کام آئے گا. کہا کہ اللہ کے نبی نے پھینکنے کا جو حکم دے دیا اور کہہ دیا کہ جہنم کا آگ ہے، اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اٹھا سکتے، جائز تھا. یہ محبت، یہ ایمان کی علامت ہے. آج ہم سے ہے نا کتنا بھی، ابھی میں اس پہ پھر ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریر کروں تو ہمارے ماں بہنوں میں اور ہمارے مردوں میں اتنا شعور نہیں آئے گا، اس کے بعد اتنا ایمان نہیں ہے کہ میں کیسے پینٹ کاٹوں، میں کیسے چھوٹا کروں. تو یہ ایک دن آنے والا ہے، حساب کا دن. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھائیں گے جب تیرے نزدیک میرے دین اور میرے نبی کے احکام کی اہمیت اتنی ہی تھی تو میرے نزدیک بھی تیرے ایمان اور تیری حیثیت اور تیرے جسامت، تیرے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. ہم کسے عزت دیتے ہیں؟ جو ہمیں عزت دیتا ہے. ہم کس سے بات کرتے ہیں؟ جو ہم سے بات کرتا ہے. جو ہم سے منہ موڑتا ہے، منہ پھگا کے بھی بات کرتا ہے تو آدمی اس سے بات نہیں کرتا ہے. جبکہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کے طریقے میں کامیاب ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کا طریقہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سنتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. کہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن ایک دن کے لیے تیار ہونا ہے جس دن آدمی سب کچھ مانے گا لیکن اللہ نہیں مانے گا. یہ دنیا میں جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل ہے. اسی طرح سے آدمی اپنی زندگی گزارنے میں ایک چیز یہ بھی کرے کہ انگوٹھی اگر پہنتا ہے کوئی مرد، انگوٹھی پہننے کا شوق ہوتا ہے، پہنتے ہیں. اسلام میں جائز ہے مرد کے لیے انگوٹھی پہننا، لیکن 2 انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے. یہ کون سی؟ انگشت شہادت. یہ انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. مرد کی اس انگلی میں کبھی انگوٹھی نہیں رہنا چاہیے. دوسرا یہ انگلی میں
درمیانی انگلی، یہ جو ہے نا دو ادھر یہ دو ادھر، یہ درمیانی انگلی، یہ دو انگلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تو ہر چیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پینٹ پہنتے ہیں شریعت کے مطابق نہیں پہنے، وہ بھی وبال کا دیرہ بنتا ہے۔ انگوٹھی سنت بول کے پہنتے ہیں، یہاں پہنے اس انگلی میں، تو اس انگلی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننا۔ شہادت کی انگلی، اس میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس اور اس یعنی انگوش سے یہ اللہ کر کے بتایا، اس اور اس انگلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تو دیکھو لوگ 5 انگلیاں میں انگوٹھی پہنے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں سنت ہے، اللہ کے نبی پہنتے تھے چاندی کی انگوٹھی بول کے، جبکہ چاندی کا ایک انگوٹھی پہننا ہے، 4 نہیں، وہ بھی ان 2 انگلیوں میں بالکل نہیں پہن سکتے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ عورتیں پہن سکتی ہے، مردوں کے لیے ان 2 انگلیوں میں منع فرمایا۔ پھر بھی عورتیں اگر اللہ نے نعمت دی ہے 2 انگوٹھی ہے تو یہاں پہنو، یہاں پہنو، یہاں بھی پہنو، پھر بھی احتیاط کرنا، لیکن پھر بھی پہننے جائز ہے، کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی ایک بات کہی ہے بول کے تب بھی آدمی ادھر یا ادھر پہنے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن عورتوں کے لیے مطلقاً جائز ہے، کوئی حکم نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ 2 حکم انگوٹھی ان انگلیوں میں پہننا اللہ کے نبی نے خاص کر منع فرمایا۔ اسی طرح سے ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ کالی پگڑی پہننا، سفید پگڑی پہنتے معلوم، کالی پگڑی پہننا لوگ معلوم نہیں ہوتا ہے، لوگ سمجھتے شیعہ لوگ پہنتے بول کے، کالی پگڑی پہننا بھی سنت ہے۔ سفید پگڑی جو پہنتا ہے مرد، اسی طرح کالا کپڑا کے پگڑی پہنتا ہے، یہ بھی سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کالی پگڑی تھی، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے پگڑی پہننا اللہ کے نبی کی سنت ہے، جیسے ہم لوگ ٹوپی پہنتے ہیں نا، ٹوپی کے ساتھ ہم لوگ ابھی کیوں پگڑی نہیں پہنتے، وہ سنبھالنا، اس کا احتیاط کرنا، وہ 2-3 میٹر ہوتا ہے، جبہ دھو کے دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے، پھر پگڑی پہنیں گے تو اس وجہ سے نہیں پہنتے۔ لیکن پگڑی اگر کوئی آدمی پہنتا ہے تو مکمل سنت ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پگڑی کی پابندی کرتے، لیکن اگر کوئی آدمی کالی پگڑی پہنتا ہے کالے کپڑے کا تو بھی سنت ہے، کبھی کبھی پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ رنگ کی پگڑی کیا کی تھی، پہنی ہوئی تھی۔ تو اس لیے لباس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح سے چند اور باتیں میں بتاتا ہوں۔ مرد کا لباس عورتیں نہیں پہننا، پینٹ شرٹ عورتیں عام طور پہ عادی ہو چکے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اس کو نام دیا ٹی شرٹ، یہ وہ بول کے، وہ عورتوں کا لباس نہیں ہے، مردوں کا ہے۔ ہم بچوں کو پہناتے ہیں، عادت کرتے ہیں، منع فرمایا پینٹ شرٹ۔ مردوں کا لباس عورتیں نہیں پہننا، عورتوں کا لباس مرد نہیں پہننا۔ بالکل ٹائٹ کپڑے پہننا، اس سے منع فرمایا۔ دیکھو اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، ابھی یہ ہم لوگ پہنے نہیں، یہ اللہ کے نبی کا یہ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا پہنتے تھے؟ نیچے ایک تہبند، جیسے آپ عمرہ میں حج میں جاتے ہیں ویسے کپڑا ہوتا تھا۔ اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، یہ کپڑا جبہ اتنا لمبا، یہ ایسا کچھ نہیں، لیکن چند شرائط حدیث میں ملتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورتیں مردوں کے کپڑے نہ پہنے، ایک۔ دوسرا بالکل ٹائٹ کپڑا نہیں پہننا، مرد ہو یا عورت، جس میں انسان کے بدن کا ساخت نظر آتا ہو، بدن کیسا ہے معلوم پڑے، ایسا نہیں پہننا۔ بالکل باریک کپڑا نہیں پہننا جس سے انسان کا ہے نا بدن کا چمڑے کا رنگ نظر آتا ہو، یہ چند شرائطیں ہیں۔ بالکل لوز کپڑا پہننا، اور اسی طرح سے آدمی اپنے آپ کو بالکل پردے میں رکھنا۔ آج کل 90% جو برقع ہے وہ کپڑا نہیں، اسٹائل ہے، وہ یاد رکھو، برقع پردہ نہیں ہے، پردہ ختم ہوا سمجھو۔ آپ برقعے میں انسان اپنی خوبصورت دکھانا چاہتا ہے، برقع کیا تھا اصل؟ برقع پردہ تھا، لیکن آج بھی الحمدللہ بڑے بڑے عمر کی عورتوں کو دیکھیں گے بالکل لوز کپڑا، ان کا برقع ایسا لگے گا ان کو بدن کا ساخت ہی نظر نہیں آتا ہے آج۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھو برقع اتنا خوبصورت برقع بنایا ہوا ہے کہ لوگ ہیں نا برقعے میں دیکھنا نہیں چاہتے نا آدمی کو، عورت دیکھنا نہیں، لیکن برقعے کی وجہ سے انسان کی نگاہ اس پہ آتی ہے۔ تو انسان کو اس چیزوں کا احتیاط کرنا، لوز برقع پہننا، ایسے چیزیں برقعے میں بدن نظر آتا ہے،
برقعے میں انسان کی عورتوں کے ساخت نظر آتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ ایسے کپڑے جس کو پہن کر عورت نکلتی ہے اور انسان کی نگاہ، مردوں کی نگاہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ زانیہ ہے، عورت بدکار عورت ہے۔ اب سوچئے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہم برقع پہن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو شریعت کے مطابق لوز ہونا چاہیے۔ مرد کے کپڑے عورتیں نہ پہنیں، ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، باریک کپڑے نہ پہنیں، یہ بھی عورتوں کے لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خوشبو لگا کر نہ نکلے، یہ سب اس کا احتیاط کر کے انسان ایسے کپڑے پہنے جس میں انسان بالکل محفوظ ہو، وہ پردے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر اس سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہاں مردوں کے بارے میں بیان کیا گیا خاص کر کے، کیونکہ مرد باہر عام طور پر نظر آتے ہیں، عورتوں کے لیے پورا جسم پردہ بیان کیا گیا، لیکن مردوں کے لیے کیونکہ وہ کبھی جبہ پہن کے، کبھی شرٹ پہن کے جاتے ہیں، تو اس میں بیان کیا گیا ریشم نہیں پہنو۔ عورتوں کے لیے کوئی کپڑا منع بلکہ نہیں، لیکن وہ کپڑا جو مردوں کا ہے اس کو نہیں پہن سکتے، تو اس کے لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں اسی طرح سے مرد ٹخنے کے نیچے پینٹ یا لنگی کوئی لٹکانا صرف نماز میں نہیں، عام صورتوں میں بھی اس سے بچنا چاہیے، بالکل حرام ہے۔ اور اسی طرح سے انگوٹھی اگر آدمی پہنتا ہے، مرد پہنتا ہے، تو درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی میں نہیں پہننا۔ اسی طرح سے آدمی اگر پگڑی پہنتا ہے تو کالی پگڑی بھی پہننے کی گنجائش ہے۔ بس اس کے بعد کل پڑھیں گے۔ کل ایک اہم باب شروع ہو رہا ہے جو انسان کو جاننا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ آپ کو سننے اس کے بارے میں ملے گا کہ بالکل ناپید ہے، ہاں آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کتاب الجنائز، جنازے کے مسائل۔ ایک بہت اہم باب ہے۔ آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک آدمی اس کے قریب ہے تو کیا کیا چیزیں اسے کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آخری حالت میں ہے، ہر گھر میں کوئی موقع ایسا آتا ہے، آپ کے سامنے بھی کئی موقع ایسے آئے ہوں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے، ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ چہرہ دیکھ کے بولتے ہیں، اس کا منہ کالا ہو گیا، وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، ہاں بہت مصیبت میں رہے گا، بہت مشکل میں رہے گا۔ آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ اللہ کے نبی نے مومن کی علامت بیان کی، کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کے منہ پہ پسینہ پسینہ آ جائے، مومن کی علامت ہے۔ کسی کے انتقال کے موقع پر چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے، آدمی معلوم نہیں، لوگوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، خاموش مر گئے، کیا بھی ہوا نہیں، تو سمجھتے ہیں بہت اچھا موت، ذرا تکلیف ہوا ان کو، بہت تکلیف ہوا، تکلیف کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روح قبض ہوا، حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کے روح قبض ہونے کے بعد کسی آدمی کا روح آسانی سے قبض ہو جائے تو میں اس کو اللہ کی ولی نہیں سمجھوں گی۔ یعنی اللہ کے نبی کو اتنا تکلیف آیا، موت کے موقع پر تکلیف برحق ہے، آئے گا، لیکن کیا کیا علامتیں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا چیزیں پڑھنا چاہیے، کس چیز کا تلقین کرنا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کفن کس طرح سے دیتے ہیں، غسل کس طرح سے دیتے ہیں، ہر آدمی کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں اور آگے آئندہ کے درس میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔